बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 11 मार्च का आगाज हो गया है और जंग के 11वें दिन सबसे बड़े, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक हमले का इम्कान पैदा हो गया है। इस वक्त मैदान जंग में दो मुतवाजी मगर मुतजाद और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करने वाले सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं। दोनों पर इस वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका गुस्से में पागल है, पागल होने की वजह समझ आती है। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इसराइल पर ईरान की जानिब से दागे गए हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल, जिनके ऊपर 1 टन यानी 1 टन वजनी वॉरहेड्स हैं, वो इसराइल में तबाही मचा रहे हैं। मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त नहीं है उस तबाही और बर्बादी के मनाजिर नशर करने की। अमरीकी बेसिस वो निशाना बन रही हैं। वो आयरन डोम जिस पर बहुत फ़ख्र किया जाता था, गरूर किया जाता था, वो नाकाम हो गया है ईरान के हमले रोकने में। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो उस तरीके से मौसर नज़र नहीं आते ईरान के शाहिद ड्रोन्स को रोकने में। इंतहाई सस्ते ड्रोन्स और उनको रोकना, एक अजीबो गरीब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हम इस वक्त अनफोल्ड होती हुई देख रहे हैं इस रीजन में। और ऐसी इतलात, ऐसी कन्फर्मेशंस आ चुकी हैं कि अब बरतानिया, अमेरिका, इसराइल F-35 तैयारे, F-15, F-16 तैयारे टू हंट डाउन दीज चीप ड्रोन्स, यानी इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए इतने महंगे तैयारे स्क्रैम्बल करने पड़ रहे हैं और लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर्स फायर करके इन ड्रोन्स को गिराया जा रहा है। तो ईरान ने एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अमेरिका अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ 11 दिन पहले जब इस जंग में उतरा, उसने बड़ा वाज़े किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने रजीम चेंज करना है, निज़ाम का खात्मा करना है, एक नया ईरान बनाना है। वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो एक बात तो तय है कि अमेरिका जिस किस्म के नुकसानात हो रहे हैं, जो उसका असलहा, जो उसके इंटरसेप्टर्स ज़ाया हो रहे हैं, ज़्यादा अरसे तक और लंबा इस जंग को नहीं खींचना चाहता। उसके खलीजी ममालिक में इत्तहादी दुहाइयाँ दे रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रही है कि आप एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जिसने हमारी इकोनॉमीज़ को तबाह कर दिया है। हमारे यहाँ जिस तरीके की महंगाई और इन्फ्लेशन, उसका रिस्क पैदा हो गया, हमारे से अपनी आवाम कंट्रोल नहीं होगी। और इस वक्त जो तेल का बहरान एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। साथ ही खलीजी ममालिक, उनके यहाँ एक सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई है। इन्वेस्टमेंट जो है मुस्तकबिल में भी वो कैसे लाएंगे, उसका सवाल भी पैदा हो गया। और इस सारे सिनेरियो में एक बड़ा भरपूर किस्म का दबाव है अमेरिका पर कि जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा किया जाए। तो अब जो दो सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, उसमें एक सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो बहुत ही खौफनाक है, उस पर बाद में आते हैं। सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप यकायक अचानक से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल करते हैं, लगभग 1 घंटे की फ़ोन कॉल। और जाहिर है कि इसका मकसद ये था कि ट्रंप एग्जिट मांग रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग से किस तरीके से निकला जाए, क्योंकि इस फ़ोन कॉल के बाद, जिसमें वेनेजुएला पर भी बात हुई, जिसमें यूक्रेन पर भी बात हुई और ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से और जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ उसके ऊपर बात हुई, लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने राबता किया और उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी बात हुई है। तो ये सिनेरियो है कि शायद मामला बातचीत की तरफ चला जाए, लेकिन बातचीत से बिल्कुल इनकार कर दिया और अपने टर्म्स के ऊपर इस जंग के खात्मे की बात पासदाराने इनकलाब और ईरान के तमाम टीयर्स की तरफ से की जा रही है। कोई एक भी ऐसी लीडरशिप का लेवल नहीं है कि जहां से कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई नरम गोशा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जा रहा हो। तो उसकी वजह से अब या तो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है या फिर एक इम्कान पैदा हो गया, जिसके बारे में मैं आपके सामने, और इस वक्त पूरे मंजरनामे को भी देखेंगे जो इस वक्त करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस किस्म की इतलात आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे चलकर वीडियो में। लेकिन अब जो सबसे ख़तरनाक खबर जिसकी कंफर्मेशन आ रही है कि अमेरिका ने पहले आगाज़ में, आपको मालूम है कि बरतानिया ने इजाज़त नहीं दी थी अमेरिका को। कायर स्टारमर ने कहा था कि मैं वो करूँगा जो मेरी आवाम के मफाद में होगा और बरतानिया के मफाद में होगा। और बरतानिया के मफाद में ये है कि हम आपको अपने अड्डे इस जंग में ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने कहा, उसको अपडेट किया कि हम आपको इजाज़त देंगे सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव, दिफाई इकदामात करने के लिए आप अपने हमारे अड्डे जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान पर
جو ہے وہ بمباری کے لیے، ایک ایسی بمباری جس میں سویلین انفراسٹرکچر یا معصوم انسانی جانے جائیں، اس کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اب انہوں نے جیسے ہی اجازت دی کہ آپ ڈیاگو گارسیا کو اور فیئرفورڈ جو رائل ایئر فورس کا فوجی اڈہ ہے برطانیہ میں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے اور اتنا بھاری تعداد میں اور مقدار میں اسلحہ لے جانے والے طیارے B-1 لانسرز اور B-52 اسٹریٹو فورٹریس طیارے وہ لینڈ کر چکے ہیں برطانیہ میں۔ اب یا تو یہ ایک بہت ہی اگریسو پوسچرنگ جو ہے وہ دکھا کر ایران کو مجبور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات پر بیٹھیں، ورنہ یہ B-52 طیارے آپ کے اوپر اب جو ہے وہ بلا تفریق اور کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بغیر ہم پورے ایران کے اوپر جو ہے بمباری کریں گے۔ سویلین انفراسٹرکچر جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کا بجلی کا نظام تباہ کر دیں گے، ہم جو ہے وہ ایسی بمباری کریں گے جو 20 گنا زیادہ ہوگی اب تک کی بمباری سے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اوپن سورس فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا ہے اور جو سپاٹرز ہیں، ایئر کرافٹ سپاٹرز، انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے، اور ظاہر ہے کہ اب جنگ کے دوران کلیئر کٹ آپ کے سامنے انفارمیشن موجود نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ میں شاید آغاز میں کہہ بھی چکا کہ ایون جو پلانٹ لیب سمیت سیٹلائٹ امیجری فراہم کرنے والی فرمز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ جس قسم کے تباہی کے مناظر اس وقت تل ابیب میں اسرائیل کے طول و عرض میں ہیں، اس کی سیٹلائٹ امیجری جاری نہ کریں۔ خلیجی ممالک میں جو امریکی اڈوں پر تباہی ہوئی ہے آپ اس کے امیجز جاری نہ کریں۔ امریکہ جو ہے اس کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی ایز دا موسٹ ماڈرن، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، موسٹ پاورفل آرمی اور ملٹری فورس ان دا ورلڈ، وہ ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے۔ امریکہ جو ہے اس کے اوپر ان کے اپنے تجزیہ کار سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہم ایران جو ہے، ایران نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ایران کس طریقے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جس کے بارے میں ان کی توقع نہیں تھی، اور ایران نے توقعات سے بڑھ کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جب انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر بڑی قدغن لگی ہوئی ہے اور سیٹلائٹ امیجری نہیں آ رہی، وہاں پر جو آن گراؤنڈ رپورٹرز موجود ہیں اسرائیل میں، وہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں کر پا رہے۔ جو تفصیلات ہیں وہ اب آ رہی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق اب یہ inews.co.uk، اس کے بعد الجزیرہ، گارڈین، امریکی میڈیا، برطانوی میڈیا، اسرائیلی میڈیا، یورپین میڈیا، مڈل ایسٹرن میڈیا، یعنی اکراس دا بورڈ اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ یہ جہاز جو ہیں وہ برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، اس میں بھی B-52 طیارے اور دیگر جو بمبار طیارے ہیں جو بنکر بسٹر بامز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دعویٰ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ری بلڈ کرنے میں 20 سال لگیں گے۔ وہ اگرچہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اب ان طیاروں کو لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس طرح جو inews.co.uk ہے، اب یہ جو جہاز ہے اس کے تباہ کن ہونے کا کچھ میں آپ کے سامنے کچھ اس کے سپیکس جو ہیں وہ بھی رکھ دوں گا۔ اس کے بارے میں اس کے بڑے نک نیمز ہیں، اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایک نام تو ایسا جو میں یہاں پر لے نہیں سکتا، لیکن وہ نارملی جو ہے اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ بگ اگلی فیٹ فیلو، بف، اور اس میں جو آخری ایف ہے جو اس کا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ امپلائڈ وے ہے جس کو اس جہاز کو بلانے کا، اس میں بگ اگلی فیٹ اینڈ اندر ایف ورڈ، اس سے جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ اور اس جہاز کو اسٹریٹوسورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو جراسک دور ہے اس دور میں ایک جانور، اس کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، ایک ویل مچھلی کی طرح، لیکن ڈفرینٹ سا اس کی شیپ کی وجہ سے، تو اس کو بگ اگلی فیٹ فیلو جو ہے وہ اس وقت لینڈ کر چکا ہے۔ اور اس وقت اب ملٹیپل نیوز آرگنائزیشنز یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے امریکی بمبار طیارے برطانیہ میں لینڈ کر چکے ہیں۔ اور پھر کائر سٹارمر کی وہی بات کہ وہ پہلے اجازت نہیں دے رہا تھا، اب اجازت دے دی گئی ہے۔ 3 ہیوی بوئنگ B-52 اسٹریٹو فورٹریس بامبرز جو ہیں انہوں نے رائل ایئر فورس فیئرفورڈ میں لینڈنگ کی ہے، گلوسیسٹر شائر میں۔
اور امریکی ملٹری وار پلینز جو ہیں ان کو انہوں نے جوائن کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیشن میں اڑتے ہیں, اس میں B-1 لانسرز بھی شامل ہیں جو ویکینڈ کے اوپر پہنچے تھے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ B-52 بمبار طیارے برطانیہ میں سپاٹ کیے گئے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد, اور عین جنگ کے درمیان یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وزیر اعظم نے اجازت دی. اچھا, یہ پھر وہی بات ہے جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں, تو I'll not repeat that. جو سینٹ کام ہے وہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی استعمال کیا ہے ایران کے خلاف, اور اب ان سے ایران میں جو میزائل فیسلٹیز ہیں ان کو ڈیپ انسائیڈ ایران نشانہ بنایا جائے گا. جو B-52 امریکہ کا جو آئیکونک ہیوی بامبر ہے, یہ ہے کیا؟ اس کا جو ونگ سپین ہے وہ تقریباً 56 میٹر کا ہے, اس کی لمبائی 48 میٹر کی ہے, اس کی رفتار جو ہے وہ 650 مائل پر آور ہے, رینج اس کی 8800 مائلز ہے, اور ری فیولنگ کے ساتھ یہ امریکی مین لینڈ سے ایک ہی سوٹی میں ایران آ کر نشانہ بنا کر واپس جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لیکن اس میں بہت سے لاجسٹکس ریکوائرڈ ہیں, اور اس کے آنے کی اطلاع جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, اگرچہ اس کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کو بہت بہترین تصور کیا جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں روس اور چائنا جو ہے ان کے پاس انف ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ ایران کو بتا دیں, انفارمیشن ان تک پہنچ جائے, یا ایران جو ہے وہ ادروائز یہ انفارمیشن حاصل کر لے. لہٰذا اس کو فارورڈ پوسٹ جو ہے, یا اس کی جو پوسچرنگ ہے, جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے ان طیاروں کی برطانیہ میں, وہ ایران سے پھر نزدیک بن جاتا ہے. اب آ جائیں آگے کہ یہ جو B-52 ہے یہ سب سے زیادہ عرصے سے امریکی جو فضائیہ ہے اس میں سرو کرنے والا طیارہ ہے, اور اس کو ایک بہت ہی خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے, ایک ڈیڈلی ریپوٹیشن ہے. تقریباً 75 سال میں جس قسم کی اس کی ریپوٹیشن بنی ہے کہ یہ جہاز انتہائی مہلک, انتہائی کارگر اور انتہائی خطرناک جہاز ہے. نون ایز دا بف, دا بگ اگلی فیٹ فیلو, اور لیس پولائٹلی دا بگ اگلی فیٹ دس, وہ میں جان کے سکپ کر رہا ہوں. یہ جو ہیوی بامبر ہے یہ بیک بون ہے امریکہ کی اسٹریٹجک بمبار فورس کی, اور اس کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت ہی تباہ کن لیتھل قسم کے بارودی مواد والے جو بامز ہیں, جو ایمونیشن ہے, اس کو لے جانے کے لیے, اور انٹر کانٹیننٹل ڈسٹینسز یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک اس کو جو ہے اڑایا جا سکتا ہے. 5 کرو B-52 5 جو ہے وہ اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں, اور اس میں صلاحیت موجود ہے of dropping and launching the widest array of weapons in the US inventory. یعنی کہ امریکہ کے پاس جتنے ہتھیار موجود ہیں تقریباً تمام کے تمام ہتھیار جو ہیں وہ اس سے فائر کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہر آپ کو معلوم ہے کہ ایئر کرافٹ اس کے اپنے سپیکس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے میزائلز وہ لے جا سکتا ہے, اس کے لانچرز مختلف ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہر قسم کی جو ہے وہ ہتھیار لے جانے کی اور فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. امریکی فضائیہ کے مطابق, ایئر فورس کے مطابق, جس میں گریوٹی بامبز شامل ہیں, کلسٹر بامبز شامل ہیں, پریسیجن گائیڈڈ میزائلز شامل ہیں, جس میں ڈائریکٹ اٹیک میونیشن جو ہے وہ شامل ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسے جو B-1 ہے خاص طور پر, اس کو 1990 کے بعد جو ہے ایٹمی ہتھیار لے جانے کے کیپیبل نہیں رکھا گیا تھا. جو بامبر ہے وہ تقریباً 31 ٹن وزنی جو ہے وہ ہتھیار لے جا سکتا ہے. نیوکلیئر یا کنونشنل آرڈیننس یعنی دونوں قسم کے ہتھیار لے جا سکتا ہے. 20 اس میں ایئر لانچڈ سیلف گائیڈڈ کروز میزائلز جو ہیں وہ لے جائے جا سکتے ہیں, اور ان کی رینج 2414 کلومیٹر ہے. جو B-52 ہے وہ اس کی اپنی رینج 8800 مائلز ہے, یعنی کہ 14162 کلومیٹر جو ہے یہ ٹریول کر سکتا ہے, اور اس کو مڈ ایئر ری فیولنگ کے ذریعے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ US کو, امریکہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی ایک لیتھل ویپن کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور جتنے بھی ویپنز ہیں امریکہ کے پاس اس میں اس سے زیادہ بڑی مقدار میں بارودی مواد اور اسلحہ لے جانے کی صلاحیت کوئی اور نہیں رکھتا, چاہے ایٹمی ہو چاہے روایتی ہتھیار ہوں, اور نہ ہی کسی کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بلندی پر پرواز کر سکے اور جو پوٹینشیل ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنا سکے. پھر آگے چلتے ہیں تو یہ رپورٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ اچھا یہ ظاہر ہے کہ پھر اس کی پوری ہسٹری کے کب کہاں یوگوسلاویا میں 1999 میں استعمال ہوا, گلف وار میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں اس کو استعمال کیا گیا,
वियतनाम में इस जहाज़ जो है उसको इस्तेमाल किया गया, फिर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया, और अब जो है वो लगता ये है कि अमेरिका इसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुड दिस बी द बिग वन, कि ये जो बॉम्बर्स बरतानिया में पहुँचे हैं तो उससे लगता ये है कि अमेरिका बहुत ही लॉन्ग रेंज सॉर्टीज़ ईरान में करने का इरादा रखता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी थी कि यूएस हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड हिटिंग देम हार्ड, कि अभी तो हमने बहुत भरपूर और बड़े हमले या सख्त हमले करना शुरू नहीं किए, एंड दैट बिग वन इज़ कमिंग सून। तो अब ये सवाल पैदा हो गया कि जो बिग वन इज़ कमिंग सून कहा जा रहा था, तो क्या वो B-52 स्ट्रैटोसॉरस जहाज़ों की बात कर रहे थे, B-1 लॉन्सर्स की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब इसके हवाले से तबसरे कर रहे हैं कि बरतानिया जो है उसका अप्रूवल कि अमेरिका हमारे अड्डे को इस्तेमाल करे। उन्होंने B-52 को लॉन्च करने की, इन जहाज़ों को इस्तेमाल करने की डियागो गार्सिया से भी, और ये जो फेयरफोर्ड एयरफील्ड है यहाँ से लॉन्च करने के इम्कानात जो हैं उनको बढ़ा दिया है। फिर आगे ज़ाहिर है कि इसके मज़ीद स्पेक्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। साथ में ये एयर एंड स्पेस forces.com उसने भी इस स्टोरी को कंफर्म किया है, अल जज़ीरा जो है उसने इस स्टोरी को कैरी किया है। तो इसका इम्कान क्यों पैदा हो गया? अमेरिका को एक ऐसा, या डोनाल्ड ट्रंप को अपेरेंटली लगता यह है कि उसको एक ऐसा मौका चाहिए कि वो कुछ ऐसा इस किस्म का हमला करे और उस हमले की बुनियाद पे कहे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और अब हम इस जंग को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि वो अपने तौर पर उसकी जग हसाई ना हो। अगर जिस तरीके से आपको मालूम है कि जब उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला किया अमेरिका ने, तो जितनी उनकी जग हसाई हुई, जो कुछ उनके साथ हुआ, इंटरनेशनली अमेरिका के बारे में जो तासुर है उसके एक वीक होने का तासुर, कमज़ोर होने का तासुर, भाग जाने का तासुर, डर जाने का तासुर, वो कायम हुआ। अमेरिका नहीं चाहता कि इस जंग को पूरी दुनिया डिस्कस करे कि ये अमेरिका की शिकस्त हुई। अगरचे सबको मालूम है कि अमेरिका जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया था वो ना तो ये कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, बल्कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ, जो अमेरिका की दिफा की कैपेबिलिटी एक्सपोज हुई, खलीजी ममालिक वहाँ पर उनके अड्डों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। यानी आज ही सेंटकॉम ने ये कन्फर्म किया है कि लगभग 152, अगरचे ये नंबर जो है वो बहुत अंडर रिपोर्टेड है पासदाराना इनकलाब के दावे के मुकाबले में। ज़ाहिर है कि ये ज़रूर है कि जो जंग है, जंग में सच पहली चीज़ है जिसकी मौत होती है। तो हो सकता है कि पासदाराना इनकलाब बहुत एग्जैजरेटेड नंबर दे रहे हो, लेकिन अमेरिका जो नंबर बता रहा है वो बहुत अंडर रिपोर्टेड नंबर है। 150 के करीब वो कह रहे हैं कि हमारे फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये भी ज़ाहिर है कि इससे एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि खलीजी ममालिक कह रहे हैं कि हमारे पास तो हमारे इधर से तो कुछ नहीं हो रहा। ईरान कह रहा है कि हम यहाँ पर सिविलियंस को नहीं, हम यहाँ पर अमरीकियों को, अमरीकी अड्डों को टारगेट कर रहे हैं। और उस टारगेटिंग में लोगों के ज़ख्मी होने, फिर 7 फ़ौजियों के हलाक होने की कन्फर्मेशन सेंटकॉम ने खुद कर दिया। अब हमारे सामने जो मंजरनामा है उसमें तेहरान वाउज आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, जान का बदला जान। अमेरिका और इसराइल हमारे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, अगर आप ऑयल फील्ड को निशाना बनाएंगे तो हम ऑयल फील्ड को, अगर आप डिसैलिनेशन प्लांट को, पानी को मीठा करने वाले प्लांट को, समुद्री पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले प्लांट को हिट करेंगे तो हम उसको हिट करेंगे। तो बाकायदा टिट फॉर टैट, अदले का बदला आंख का बदला आंख, जान का बदला जान, ये पॉलिसी जो है वो लेकर पासदाराना इनकलाब चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बावजूद इसके के दावे कर रहे हैं कि हमने इनको तबाह बर्बाद कर दिया है, अभी तक हमले जो हैं और हमलों का सिलसिला जारी है। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये मैं आपको सिर्फ 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 10 मिनट पहले की डेवलपमेंट्स ही अगर बता दूं, जो 11 मार्च है उसके आगाज़ पर कि अच्छा, साथ में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, वज़ीर हैं बराए तवानाई, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया है। यानी ये साबित करने की कोशिश की, या ये दावा करने की कोशिश की कि हमने आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। पासदाराना इनकलाब और उनकी नेवी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तबाह हो गई है। पहले उन्होंने कहा कि टोटल 32 जहाज़ हैं समंदर की तह में जा चुके, फिर उन्होंने कहा कि 42 जहाज़ हैं वो समंदर की तह में चले गए, अब वो बढ़ते बढ़ते तादाद 52 पे पहुंच गई है।
کہ 52 ہم نے تباہ کر دیے. تو یو ایس جو سیکٹری فار انرجی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور پھر وائٹ ہاؤس نے اس دعوے کی تردید کی, پاسداران انقلاب نے تردید کی اور انہوں نے اپنا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پاسداران انقلاب امریکی دعووں کو جو ہے مسترد کرتے ہیں کہ ان کا کوئی میزائل پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ابھی بھی پروجیکٹائلز بڑی تعداد میں پھینکے جا رہے ہیں, میزائلز داغے جا رہے ہیں, اور وار ہیڈز ویئنگ مور دین 1 ٹن, 1 ٹن سے زیادہ وار ہیڈ والے میزائل, ہائپر سونک اور سپر سونک میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغے جا رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کہتے ہیں کہ آج جو ہے, آج کا دن سب سے انٹینس ڈیز آف اسٹرائک ہونے جا رہا ہے. اس جنگ کے آغاز سے اب تک اتنے بھرپور اور اتنا بڑا حملہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا. Iran continues its counter-attacks on Israel and US assets in the Middle East, including in Bahrain, Kuwait, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ. بحرین منامہ میں ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا اور 2 جو ہیں سینٹرل اسرائیل میں ہلاک ہوئے ہیں. تہران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں سب سے بھاری اور بھرپور قسم کی جو ہے ہمارے اوپر بمباری کی گئی ہے گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران, اور 40 لوگ جو ہیں ان کی شہادت کی اطلاع ہے جو رسالت سکوائر ہے وہاں پر. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے, اور اب عراقی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ملک, ہماری سرزمین کسی بھی صورت ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. مصر کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوتی ہے فارن منسٹر آف ایران کی, اور ان کے درمیان اس پہ گفتگو ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وارننگ دیتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت بارودی سرنگیں نہ لگائے اسٹریٹ آف ہرمز میں, آبنائے ہرمز میں. تو اگر تو اس کی نیوی تو ختم کر دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو یہ غوطہ خور جا کر مائنز لگائیں گے, یہ بھی ایک سوال موجود ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. پھر گلوبل انفلیشن اس کا ظاہر ہے کہ سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. ایران اسٹل ان دا گیم ان اسٹریٹ آف ہرمز. یہ بڑا زبردست جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھاپا ہے الجزیرہ نے. انہوں نے کہا کہ ایران کو گیم سے نکلا نہیں ہے, ایران از پارٹ آف دا گیم, از اسٹل ان دا گیم. آبنائے ہرمز جو ہے وہ انہی کے کنٹرول میں ہے. آرامکو جو ہے وہ اب اس کو ایبسولوٹلی کرٹیکل قرار دے رہی ہے کہ پلیز مہربانی کریں آبنائے ہرمز کو کھلوائیں. وزیر اعظم پاکستان نے ویلکم کیا ہے اور پیغام جو ہے وہ دیا ہے سید مجتبیٰ خامنائی جو نئے رہبر معظم بن چکے ہیں ایران کے, ان کو. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک حملے کی جو ہے وہ اطلاع آ رہی ہے, اور بجٹ باقاعدہ اب مختص کر رہا ہے اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایک اسپیشل بجٹ ایران وار کے لیے ہم مختص کر رہے ہیں. پھر وہ اس کو انویسٹمنٹ بھی قرار دے رہے ہیں کہ یہ جنگ پہ ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا بلکہ جنگ پہ ہماری سرمایہ کاری ہو رہی ہے. قطر کی طرف میزائل آتا ہے, قطر جو ہے اس کو تھواٹ کرتا ہے. ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اب انویسٹیگیشن جو کر رہا ہے اس کی جلد فائنڈنگ سامنے آ جائے گی. جو مناب اسکول کلنگ ہے, شجر طیبہ اسکول جہاں پر معصوم بچیوں کو درندگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا, 160 معصوم بچیاں جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئیں. پھر جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ تقریباً 140 لوگوں کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے امریکہ نے کہ ہمارے 140 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. بھرپور قسم کے حملے اور اس کا امپیکٹ. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں اوبویسلی کاپی رائٹ کی وجہ سے میں نہیں دکھا سکتا, لیکن دے آر ویری انٹرسٹنگ. جب آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو جو فوٹیجز اس وقت تل اویو سے اور اس کا کمپیریزن کچھ جرنلسٹ کو میں سن رہا تھا انٹرنیشنلی جو اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس جنگ میں باقاعدہ اب
غزہ کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ کچھ مقامات تل ابیب میں ایسے ہیں جن کے امیجز کو سائیڈ بائی سائیڈ غزہ کے مناظر کے ساتھ آپ رکھیں یا امیجز کے ساتھ رکھیں اور آپ کو نہ بتایا جائے کہ ان میں سے غزہ کون سا ہے اور تل ابیب کون سا ہے، تو آپ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ غزہ کون سا ہے اور تل ابیب کون سا، یعنی کہ اسرائیل از ایکچولی ٹیسٹنگ اٹس اون میڈیسن، کہ وہی دوائی سے علاج اب اسرائیل کا ہو رہا ہے جو دوائی جو ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا ان کا اپنے طور پر علاج کرنے کے لیے۔ ساتھ میں کچھ فوٹیجز ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جس میں بحرین میں ایک میزائل انٹرسیپٹر ڈرون کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک رہائشی عمارت کو جا کر لگتا ہے، اور آپ نے کہیں ایسی خبر نہیں دیکھی ہوگی کہ جہاں پر اس بات کو کنفرم کیا گیا ہو، لیکن ٹی آر ٹی جو ہے ٹرکش جریدہ خبر رساں ادارہ، اس نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ منامہ میں بحرین میں جو میزائل انٹرسیپٹرز لانچ کیے جا رہے ہیں ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے، وہ بھی شہری آبادیوں پر جا کر گر رہے ہیں اور ان سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ ہے جی منظرنامہ میدان جنگ کا۔ امریکہ غصے سے پاگل ہے، اس کو اب ایک ایسی فتح چاہیے یا ایک ایسا ایونٹ چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہے کہ ہاں یہی تو ہم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ اس جنگ سے باہر نکل جائے۔ اس جنگ سے باہر نکلنے کی واحد وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت گلوبل اکانومی ہے وہ ہوسٹیج بن چکی ہے اس جنگ کا۔ تیل کی جو مصنوعات ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے انٹرسیپٹرز وہ خاتمے کے قریب ہیں یا ختم ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس ریجن میں غیر محفوظ ہو چکا ہے، اسرائیل میں غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور وہ اس ساری خفت کو مٹانے کے لیے اس میں کوئی یعنی کہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر 160 معصوم بچیوں کو شہید کر سکتے ہیں تو پھر ایران کے اوپر B-52 اور B-1 لانسر بامبرز کے ذریعے بھی کوئی ایسی بمباری کی جا سکتی ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پھر ایک پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم نے فلاں چیز، فلاں میزائل سائٹس اور میزائل سٹیز اور انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز اور ان کی فیکٹریز اور ہم نے یہ تباہ کر دیا، ہم نے ان کے نیوکلیئر سائٹس جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں۔ بٹ مے بی دا ورسٹ ہیز آلریڈی کم اور ورسٹ از اباؤٹ ٹو کم، اٹس ٹو ارلی ٹو سے۔ ویڈیو یہیں پہ روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔